بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانیوں السلام علیکم۔ پاکستان ایئر فورس زندہ باد، یہ وہ نعرہ ہے جو اس وقت ہر پاکستانی کی آواز پر ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے ایک بار پھر پاکستانی قوم کے دل جیت لیے ہیں۔ ایران جس نے پرسوں رات پاکستان کی سرحدی حدود کو پامال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر پنجگور کے علاقے میں مبینہ طور پر جیش العدل نامی دہشت گرد تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ اسرائیلی بیک دہشت گرد گروپ ہے جو بلوچ مذہبی انتہا پسندوں پر مشتمل ہے اور یہ ایران کے اندر سیستان صوبے میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ایران کے پاس اتنی ہی مصدقہ اطلاعات تھیں تو اسے چاہیے تھا کہ وہ ریاست پاکستان کے ساتھ ان معلومات کو شیئر کرتے اور ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتے کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف زمینی یا فضائی کارروائی کریں، لیکن ایران نے نہ جانے کس شہ پر کس سوچ کے تحت پاکستان کی سرحدوں پر رات کے اندھیرے میں شب خون مارا اور پھر بڑے فخر سے اس کا اعلان بھی کیا، مگر پھر کل رات ریاست پاکستان نے اور پاکستان ایئر فورس نے اس کا دندان شکن جواب دیا ہے۔ ایک ایسا جواب جو پاکستانی قوم کی خواہش تھی، تو پاکستان کا بچہ کل سے اسی کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ ایسے میں پٹواری الذہن بیمار لوگ پاکستان کو بار بار یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ ایران کے ساتھ ریسٹرین کا مظاہرہ کریں، کہیں جنگ نہ ہو جائے، کہیں بات بڑھ نہ جائے، امن بڑا ضروری ہے، ایران ہمارا ہمسایہ ہے۔ اگر ایران ہمارا ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک ہے تو ہم بھی ایران کے ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک ہیں۔ اگر ایران کی عزت یا ایران کے ساتھ تعلق ہمارے لیے اہم ہونا چاہیے تو پھر پاکستان کی عزت اور پاکستان سے تعلق ایران کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہونا چاہیے۔ کل رات پاکستان ایئر فورس کے طیاروں نے تربت کے سامنے ایران کے صوبہ سیستان کے علاقے ساوران میں 50 کلومیٹر اندر مبینہ طور پر بی ایل ایف اور بی ایل اے جو کہ بلوچ دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں ان کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ 25 فروری 2019 کو جب بھارت نے پاکستان کی شمال مشرقی سرحدوں کو پامال کیا تھا تو اسی طریقے سے 27 فروری کی صبح پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں نے ہندوستان کا وہ حشر کیا کہ تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ ہندوستان کو ایک تاریخی ذلت کا سامنا اٹھانا پڑا اور کچھ آج ایسا ہی ایران کے ساتھ ہوا ہے۔ ایران کا یہ جو ایشو ہے یہ خاصا سنجیدہ نوعیت کا ہے۔ پاکستانیوں یہ محض عدلے اور بدلے کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ بڑا معاملہ ہے۔ غزہ میں جنگ پچھلے تقریباً 4 ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری ہے۔ 24,000 سے زیادہ فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ امریکی اور برطانوی طیاروں نے یمن کے ساحلی علاقوں پر فضائی حملہ کر دیا ہے اور اب ایران کی طرف سے پاکستان کے شمال جنوب مغربی علاقوں پر حملہ بھی ایک تشویشناک ہے۔ پاکستانی قوم کے جو سوچنے سمجھنے والے دماغ ہیں یا جو پاکستانی ریاست کے ذمہ داران ہیں انہیں اس پر انتہائی سنجیدگی سے غور و خوض کرنا چاہیے۔ جب بھی ریاست کے اندر انتشار اور خلفشار کی صورتحال ہوتی ہے تو بیرون ملک جو دشمن قوتیں بیٹھی ہوتی ہیں انہیں کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے اور وہ ریاست پر جلغار کرتے ہیں، ریاست کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ چونکہ اس وقت پاکستان میں رایامہ بٹی ہوئی ہے، لوگ اور ریاست ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر ہیں، تو یہی وہ بہتر موقع ہے کہ جب پاکستان کے اوپر گول سکور کیے جا سکتے ہیں یا پاکستان کو زیر بار لایا جا سکتا ہے۔ مگر پاکستان کے بیرونی دشمن یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستانی قوم کا یہ انوکھا رویہ رہا ہے کہ جب بھی ان پر مشکل وقت آتا ہے تو یہ یکجان ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے میں ہمیں محض اس بات پہ خوش ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ایئر فورس نے ایک بہت اچھا رسپانس دیا اور قوم نے ایئر فورس کی بہت زیادہ عزت افزائی کی اور پاکستان ایئر فورس کے زندہ باد کے نعروں سے اس وقت پورا آپ کا الیکٹرانک سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، بلکہ ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر اس وقت پاکستان ایک منتشر ریاست کا منظر پیش کر رہی ہے۔ پاکستان اقتصادی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر شدید بحران کا شکار ہے۔ پاکستان کی کھیلیں مکمل طور پر تباہی کے دورانے میں ہیں۔ کرکٹ
جو پاکستان کی شاید باہر انٹرٹینمنٹ اور ایک ہی کھیل بچا تھا اس کو بھی سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے. چینی چوروں، ٹیکس چوروں اور بوٹ پالشیے چمچوں کو کرکٹ کے ارباب اقتدار بنا دیا ہے، جس کا نتیجہ نکلا ہے کہ پاکستانی ٹیم پے در پے شکستوں سے دوچار ہو رہی ہے. قوم کا مورال ڈیفینیٹلی نیچے ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قوم کی رائے کو، قوم کی سوچ کو، قوم کی فکر کو اور قوم کی محبتوں کو اہمیت نہیں دی جا رہی، بلکہ قوم کو زور اور زبردستی کے ذریعے ایک مخصوص سمت میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ انتہائی خطرناک ہوگا. ایسے میں کہ جب پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے، وہاں ایک حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی ایک ٹویٹ نظروں سے گزری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ جو اسرائیلی بیک دہشت گردوں کے ٹارگٹس پر ایران نے حملہ کیا ہے، یہ ان کوآپریشن ود پاکستان آرمی ہے. میرا خیال ہے یہ جھوٹ ہے یا پھر یہ ٹویٹ جھوٹی ہے. اور اسی طرح ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی کچھ ایسا ہی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن معاملات اس سے کہیں زیادہ سنگین ہیں. پاکستان کے ایران میں سفیر واپس آ چکے ہیں اور ایران کے سفیر پاکستان سے رخصت ہو چکے ہیں. بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کل رات ہم نے آپریشن مرد بر سرم 4 لانچ کیا ہے، اس کے اور آگے ہمیں کیا ثمرات ملتے ہیں. حبیب اکرم صاحب نے، جن کی پاکستانی سیاست پر بہت گہری نظر ہے اور 2018 میں بھی انہوں نے جو الیکشن سروے کیے تھے وہ تقریباً حقیقت کے قریب ترین تھے. انہوں نے اب تک 58 حلقوں کا سروے مکمل کر لیا ہے، جن میں پنجاب کے مین حلقے شامل ہیں. اس میں نارووال، گجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ ڈویژن، شیخوپورہ ڈویژن یہ حلقے شامل ہیں. ان 58 حلقوں کا جو سروے انہوں نے پبلش کر دیا ہے اس وقت، اور اس سروے کے مطابق 52 سیٹوں پر پی ٹی آئی واضح یا کم اکثریت سے جیت رہی ہے، جبکہ محض 6 سیٹوں پر پی ایم ایل این بہت تھوڑے مارجن کے ساتھ آگے ہے. مقابلہ سخت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں پاکستان کے ارباب اقتدار کو، جو طاقتور حلقے ہیں، انہیں دوبارہ سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اپنے ہی عوام سے لڑنے یا ان سے مزاحمت کرنے کی بجائے ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. کہا جاتا تھا کہ، اور یہ کوئی اور نہیں، مریم گوال منڈن فرماتی تھی کہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ وقت آئے گا کہ اسے انتخابات میں امیدوار نہیں ملیں گے. تمام تر ریاستی بدماشی، ریاستی دہشت گردی، غنڈہ گردی، آروز کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جبر فسطائیت کے باوجود، بلہ کا نشان چھن جانے کے باوجود، ٹاپ لیڈرشپ کے گرفتار ہونے، جیلوں میں ہونے یا پھر روپوش ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کامیاب رہی ہے کہ اس نے 266 قومی اسمبلی کی سیٹوں میں 266 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ریزرو امیدوار ہیں جو ان سیٹس پہ کھڑے ہیں، اور وہ جب مناسب وقت پر اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیں گے یا وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کے حق میں بیٹھنے کا اعلان کر دیں گے. جبکہ وہ پی ایم ایل این جو سمجھتے تھے کہ قوم کی آنکھوں میں ایک بار پھر دھول جھونک لیں گے یا کسی کے کندھوں کو استعمال کر کے وہ اپنی گندی لینن کو دوبارہ صاف کر لیں گے، اپنی غلاظت سے معاشرے کو دوبارہ بدبودار اور تعفن زدہ کر دیں گے، انہوں نے تمام تر ریاستی اور عدالتی سپورٹ کے باوجود 266 میں سے محض 206 امیدواروں کو ٹکٹ دیے ہیں، اور بہت سے پی ٹی آئی کے جو پی ایم ایل این کے ایم این اے اور ایم پی کے امیدوار ہیں، انہوں نے اپنے ٹکٹس واپس کیے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ لڑنے سے کہیں بہتر ہے کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑیں، اس میں ان کے کامیابی کے امکانات کہیں زیادہ ہیں. اوکارا کے جلسے کی ایک کلپ سامنے آ رہا ہے جس میں ایک خاتون جو کہ شاید ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی وارثوں میں سے ایک ہے، اس نے مریم نواز کے چہرے پر وہ گندی گالیاں، اور اس کی میں سمجھتا ہوں گالیاں نہیں نکالی، انہوں نے مریم نواز کے اصل کرتوت اور اس کے اصل کردار کو قوم کے سامنے بتایا کہ یہ چور کی بیٹی ہے، خود بہت بڑی چور ہے، اس کا شوہر چور ہے، اس کی اولاد چور ہے. یہ ایک انتہائی بدکردار اور بددماغ عورت ہے جو کہ بنیادی طور پہ ذہنی مریضہ ہے، جس کے اندر انتقام اور بدلہ لینے کی آگ ایک نارمل انسان سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کی نیچر میں بچینس بہت ہے. اس نے اس کو کہا تم کتے کی بچی ہو،
سچ کہا، میں اس کو، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس عورت نے کہا کہ تم چور کی بچی ہو، تم کتے کی بچی ہو، تم کتیا اور چور ہو. یہ اس خاتون نے کہا، اس کا کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت کامن ہے. ایسے میں ٹائمز میگزین ایک بہت بڑا نام ہے صحافت میں، انہوں نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے جس میں انہوں نے پاکستان میں پچھلے چند ماہ سے جو کچھ ہو رہا ہے سیاست اور عدالت میں اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. اور چند دنوں میں آرٹیکل دا اکانومسٹ کے آرٹیکل کی طرح شہرت حاصل کرنے والا ہے، بہت نظریں اس پر ہیں. اس آرٹیکل میں واضح کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے مقبول ترین عوامی رہنما جن کی 71 سالہ زندگی میں ان پر ایک بھی کیس نہیں ہوا تھا، ان پر محض چند مہینے کے اندر 180 سے زائد کیسز کیے گئے ہیں اور انہیں 9x11 فٹ کے ایک تنگ اور تاریک سیل میں بند رکھا گیا ہے. یہ پاکستان میں پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ دنیا بھر میں پاکستان کے لیے ندامت اور شرمندگی کا باعث بنے گا، اور آنے والے دنوں میں جب انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں مناسب سمجھیں گی تو وہ پھر اس کو پاکستان کو سکرو کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گی. ہمیں اس کے بارے میں غور و خوض کرنا چاہیے. اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد. شکریہ والسلام.